السلام علیکم۔ اسٹرانگ مین پراپرٹی میں خوش آمدید۔ پراپرٹی دو طرح کے لوگ خریدتے ہیں، ایک انویسٹر اور دوسرے جو گھر بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن کہیں بھی پراپرٹی لینے سے پہلے آپ کو کون سی اہم معلومات ہونی چاہیے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم انویسٹر کی بات کر لیتے ہیں۔ انویسٹر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک شارٹ ٹرم انویسٹر اور دوسرے لانگ ٹرم انویسٹر۔ شارٹ ٹرم انویسٹرز ہمیشہ کم وقت کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ وہ کسی بھی پروجیکٹ میں یا کسی بھی سوسائٹی میں 5 سے زیادہ فائلز خرید لیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اچھا ڈسکاؤنٹ بھی ملتا ہے اور فری ٹرانسفر کی سہولت بھی ملتی ہے، اور وہ ہر ماہ کوئی نہ کوئی فائل سیل کر کے اپنا اچھا پروفٹ بنا لیتے ہیں۔ اس طرح انویسٹر کا سرکل چلتا رہتا ہے، اور ہولڈنگ پاور ہونے کی وجہ سے انویسٹرز برے حالات میں بھی بہت اچھے سے سروائیو کر جاتے ہیں۔ لیکن شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کم بجٹ والے افراد کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر آپ کا بجٹ کم ہے اور آپ کچھ ٹائم کے لیے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ انویسٹمنٹ کبھی نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی ضرورت کے پیسے، مثال کے طور پر کوئی شادی کے لیے آپ نے پیسے جمع کرے ہوں، یا گھر بنانے کے لیے آپ نے کوئی پیسے رکھے ہوں، یا کسی اور ضرورت کا پیسہ آپ کے پاس موجود ہو، اور آپ یہ سوچ کے انویسٹ کرتے ہیں کہ ابھی آپ کوئی فائل پرچیز کر لیتے ہیں اور پھر 2 مہینے بعد سیل کر کے آپ کو پروفٹ ہو جائے گا اور آپ کا پیسہ آپ کو پروفٹ کے ساتھ ریٹرن ہو جائے گا، تو ایسا ہونا بہت مشکل ہے۔ یہ پرائیویٹ بلڈرز کے ڈائیلاگ ہوتے ہیں کہ ابھی آپ کوئی فائل پرچیز کر لیں، 2 مہینے بعد آپ کو اچھا پروفٹ ملے گا، لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ریٹ وہاں انکریز ہوتے ہیں جہاں ڈیولپمنٹ کا کام بہت تیزی سے جاری ہو۔ اس لیے شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ میں رسک زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا بجٹ کم ہے اور آپ کو فی الحال 1-2 سال تک پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اور آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بالکل بے فکر ہو کے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ اچھا پروفٹ بنا سکتے ہیں اور پروفٹ کے ساتھ آپ کو پیسہ ریٹرن مل سکتا ہے۔ یہ تو ہو گئی انویسٹرز کی بات۔ اب بات کر لیتے ہیں ان لوگوں کی جو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ SBCA کی ویب سائٹ پر جائیں اور وہاں سے دیکھیں کون سی سوسائٹیز اور بلڈرز کے پاس NOC موجود ہے، اور کیا وہ بلڈر NOCs کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ان کو 12 فلور بنانے کی اجازت ہے، تو کیا وہ 12 سے زیادہ فلورز کی بکنگ تو نہیں کر رہے۔ دوسرا پوائنٹ، بلڈر کی ٹرانسفر فیس کتنی ہے، کیونکہ بلڈر کے ٹرانسفر فیس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا ہے۔ بلڈر اپنی مرضی کے مطابق ٹرانسفر فیس وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسری بات، بلڈرز کے ڈیولپمنٹ چارجز۔ کئی مرتبہ ڈیولپمنٹ چارجز اور ٹرانسفر فیس پلاٹ کی قیمت سے زیادہ مہنگی پڑ جاتی ہے۔ بلڈرز آپ کو بکنگ کے وقت پلاٹ کی قیمت میں ڈسکاؤنٹ تو دے دیتا ہے، لیکن بعد میں آپ سے ڈیولپمنٹ کی صورت میں اپنی ساری کسر نکال لیتا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ، کیا بلڈر آپ کے شیڈیول کے مطابق کام کر رہا ہے۔ بہت سے بلڈر آپ سے بکنگ کرنے کے بعد آگے نیو پروجیکٹ کی طرف چلے جاتے ہیں اور آپ سے منتھلی انسٹالمنٹ لیتے رہتے ہیں۔ کچھ بلڈرز ڈیولپمنٹ کے معاملے میں کافی بہتر ہیں، جیسے کہ الغفور بلڈرز، GFS بلڈرز، سائمہ بلڈرز، لکھانی گروپ۔ الغفور گرینڈ سٹی سرجانی پر ایک الگ سے ویڈیو بھی بنائی ہے، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سے پرائیویٹ بلڈرز اوور سیلنگ بھی کرتے ہیں۔ اگر بلڈر نے سوسائٹی بنانے کے لیے 20 ایکڑ زمین خریدی ہے تو وہ 30 ایکڑ زمین سیل کر دیتا ہے، اور 5 سال بعد جو اضافی الاٹس ہوتے ہیں جنہوں نے پوری انسٹالمنٹ نہیں بھری ہوتی، ان کے پلاٹ کینسل کر کے 10% کٹوتی کے بعد ان کے پیسے ان کو ریٹرن کر دیتے ہیں۔ SBCA کی ویب سائٹ پر بلیک لسٹ سوسائٹیز کے نام پبلشڈ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ان سوسائٹیز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ بہت ساری پرائیویٹ سوسائٹیز وداؤٹ NOC کام کر رہی ہیں۔ اگر آپ کا بجٹ کم ہے اور آپ کوئی پلاٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ گورنمنٹ پروجیکٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ پرائیویٹ سوسائٹیز کے مقابلے میں اگر آپ گورنمنٹ پروجیکٹ دیکھیں تو وہ کافی ریلائبل ہوتے ہیں، کم پیسوں میں مستند فائل مل جاتی ہے۔ ان میں ڈیولپمنٹ اور ٹرانسفر فیس کے چارجز بہت معمولی ہوتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں تیسر ٹاؤن اسکیم 45 کی، جو کہ ناردرن بائی پاس پر موجود ہے، ہم نے تیسر ٹاؤن کی کمپلیٹ ڈیٹیل پر ایک ویڈیو بھی بنائی ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تیسر ٹاؤن میں 80 گز کی ٹرانسفر فیس 10,000 اور 120 گز کی ٹرانسفر فیس 15,000 روپے ہے۔
جبکہ ڈیولپمنٹ چارجز 80 گز کے 30,000 اور 120 گز کے ڈیولپمنٹ چارجز 60,000 روپے ہیں۔ تیسر ٹاؤن کے فیز 1 کی پوزیشن ملنے کے بعد لوگ وہاں پلاٹ بنا رہے ہیں۔ صرف تیسر ٹاؤن گورنمنٹ کا ایک ایسا پروجیکٹ ہے جہاں اوور سیلنگ نہیں ہوتی۔ اگر کسی سیکٹر میں 4,000 پلاٹس ہیں تو اتنے ہی الاٹیز ہوں گے۔ ایم ڈی اے پرائیویٹ بلڈرز کی طرح اوور سیلنگ نہیں کرتا۔ جو پلاٹ نمبر آپ کو الاٹ ہوگا وہی ایکچوئل آپ کا پلاٹ ہوگا۔ تیسر ٹاؤن کے سراؤنڈنگ میں کافی پروجیکٹ بن رہے ہیں جس سے تیسر ٹاؤن کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ پروجیکٹ میں فائل ڈبلنگ نہیں ہوتی۔ ٹرانسفر کا نظام بہت آسان ہے، فائل کی ویریفیکیشن کا نظام بہت مستند ہے، اور آخر میں پراپرٹی لینے سے پہلے یہ بھی چیک کریں کہ آپ کا پراپرٹی کنسلٹنٹ کا بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ جس سے آپ پراپرٹی لے رہے ہیں اس کا آنیسٹ ہونا بہت ضروری ہے اور آپ کو تمام پوشیدہ حقائق سے واقف کرے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔